تم کا فقیرن، اگر آپ فقیر ہیں فاغنے ناتا، ان تم کا فقیرن فاغنے ناتا، اگر آپ یہ دعوت اللہ کے کام بھی کر رہے ہیں غریبی دور کرنے کے لیے چاہتے ہیں مال وال، اور اگر آپ فقیر ہیں تو میں آپ کو مالدار کر دوں. ہم لوگ نہیں. الحمدللہ والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دنیا میں جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن جانا بھی ہے. اس مسافرت کی زندگی میں وطن آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ پیٹ کا انتظام بھی کرنا ہے. آٹا دال چاول کی بھی فکر کرنی ہے، ساتھ ساتھ روزہ نماز کر کے جہاں ہمیشہ رہنا ہے مرنے کے بعد آخرت میں، وہاں کی بھی تیاری کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پردیس میں ہمارے ذمے دو قسم کی ڈیوٹی اور دو قسم کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے. ایک تو یہ کہ دنیا میں رہ کر ہم اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو جو ان کے کھانے پینے کا انتظام سوچیں، چاہے دکان کے ذریعے سے یا ملازمت کے ذریعے سے یا جو بھی روزی کے ذرائع ہے. کوئی مچھلی بیچ رہا ہے، کوئی انڈا بیچ رہا ہے، کوئی مرغی بیچ رہا ہے. اللہ نے روزی کے اتنے بے شمار دروازے کھولے ہیں کہ بس کچھ نہ پوچھیے. ایک ٹھیلا لگانے والا بھی دن بھر میں 150 کمائی لیتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ سب ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہم کو ایک دن ایسی جگہ جانا ہے جہاں کی ہمارے ماں باپ اور بیوی بچے اور دنیا میں کوئی بھی ہمارا وہاں ساتھ نہیں دے گا. خدا کا حکم سمجھ کر ہم ان کے حقوق بھی ادا کریں، لیکن اس منزل کو اور اس گڈھے کو بھی یاد کریں کہ جب قبر میں لیٹیں گے تو وہاں میری بیوی اور میرے بچے وہاں اتریں گے نہیں، اور زمین کے اوپر ہی وہ ہم کو سلام کریں گے. شاعر کہتا ہے شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ. ایک مردہ بزبان حال یہ کہہ رہا ہے جنازہ اترتے وقت کہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے. ہم وہاں سے تو اکیلے جانا پڑتا ہے. لہذا اگر کوئی شخص پردیس میں رہ کر بہت بڑا مکان بنا لے، بہت بڑا کاروبار جما لے، کار بھی ہے اس کے پاس، کاروبار بھی ہے، مکان بھی ہے، لیکن اللہ تعالی سے اس کا تعلق خراب ہے، آخرت کے کام اس نے تیاری نہیں کی، تو پردیس کا تو رئیس بن گیا. اے لڑکو، ارے بچوں خاموش رہو، گڑبڑ مت کرو بھائی. بچوں کو تو اکٹھے جہاں ہوں گے یقیناً بات کریں، اس لیے بچوں کو اکٹھا کرنا ہی نہیں چاہیے. تھوڑا تھوڑا فاصلہ کرا دو ان کے، ایک بڑے کو ان کے اوپر مسلط کیجیے. مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ ایک شخص نے کمایا، مکان بنایا، بال بچوں کو پڑھایا، شاندار زندگی دنیا میں مان لو اس کو اللہ نے دے دی، لیکن جب انسان اللہ کے پاس گیا اور وہاں اس کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا جہاں ہمیشہ رہنا ہے، تو یہ شخص عقل مند کہلایا جائے گا یا بیوقوف کہلایا جائے گا. کیونکہ پردیس میں کمائے خوب اور پردیسی میں گنوا دے اور وطن کچھ نہ بھیجے، تو ایسے شخص کو سب بیوقوف کہتے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں. تابعی اس بزرگ کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کو دیکھا ہو، اور صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. تو حضرت سفیان ثوری بہت بڑے عالم و بزرگ ہیں، محدث ہیں، تابعی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص آیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے آپ، مگر صاحب ٹائم کم ہے، مختصر سی نصیحت کیجیے. اس نے کہا میں زیادہ لمبا بات سننے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھ کو بالکل مختصر سی نصیحت کیجیے. آج کی اس مجلس میں اگر وہی ایک نصیحت ایک تابعی کی اگر آپ کے دل میں اتر جائے تو میرا آنا اور آپ کا بیٹھنا سب قبول ہو جائے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. وہ نصیحت کیا ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی. یہ لوگ اندھیرے میں ہیں اس لیے ان کو کیسے دیکھا جائے، کوئی صورت ایسی نہیں کہ ایسی جگہ ٹانگو کہ سب نظر آئے. دیکھو بھائی ایسی مشکل پہ ایک صاحب نے کہا گرمی لگے گی، یہ تو حال ہے محبت شناسی کی. ایک شاعر کہتا ہے کہ وہ گرمی ہجراں اور تیری یاد کی خون کی، یعنی جدائی کی گرمی بھی ہے مگر تیری یاد کی ٹھنڈک بھی ہے.
وہ گرمی ہجرا اور تیری یاد کی خنکی، جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے. اگر دھوپ میں آپ چل رہے ہیں لیکن سائے میں چلیں تو دوستوں کی محبت اور دوستوں کا دیکھنا، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دیکھنا، یہ عبادت نہیں. یہ بھی سوال. جو شخص کسی سے اللہ کے لیے ملتا ہے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں دعائیں مغفرت کرتے ہوئے. مشکات شریف کی روایت ہے، حدیث میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی سے اللہ کے لیے محبت کرے، خاندان نہیں، رشتہ داری نہیں، بزنس کا کوئی تعلق نہیں، صرف یہ سوچ کر کہ یہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے، چلو اس کی زیارت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 فرشتے اس کے ساتھ جا رہے ہیں اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اور یا اللہ یہ آپ کے لیے ملنے جا رہا ہے لہذا اس کو اپنا قرب عطا کر دیجیے. تو اس لیے اس تعلق کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. سارے تعلقات تو دنیا میں رہ جائیں گے مگر جو تعلق اللہ کے لیے ہے یہ بڑا کام دے گا. اس کا یہ میدان محشر کی گرمی میں بھی کام دے گا. یہ تعلق حضور فرماتے ہیں جو دو بندے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرے تو قیامت کے دن خدا ان کو عرش کا سایہ دے گا، جبکہ سورج کے قریب آنے سے لوگوں کی کھوپڑیاں گرم ہو رہی ہوں گی، کھول رہے ہوں گی جیسے ہانڈی پکتی. اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ ان دو بندوں کو ایسے بلائے گا کہ بھئی تم لوگ آپس میں میری وجہ سے محبت رکھتے تھے لہذا تم لوگ ہمارے سائے میں آ جاؤ. تو اللہ کو کتنا یہ عمل پسند. بہرحال تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر گرمی لگ جائے، پسینہ بھی آ جائے اگر آپ کو، تو ہمیں بھی تو گرمی لگے گی، ہمیں بھی پسینہ نکلے گا. ہمارے پسینے میں آپ بھی شامل رہیے، ہم آپ کے پسینے میں شامل ہیں. لیکن یہ لطف و انشراح جو ہوا ہے آپ لوگوں کی نظر آنے سے کچھ فرق نہیں محسوس ہوا آپ کو؟ پھر بتلاؤ. اسے کہتے ہیں کسی بڑے میاں کو، جوانوں کو چاہیے کہ بڈھوں اس کے مشورے پر چلیں. جوانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ بڑے بوڑھوں کی رائے لیں اور ان کے مشورے پر چلیں. بعض وقت کم عمری میں بات سمجھ نہیں آتی. چنانچہ ایک مرتبہ میرے شیخ نے قصہ سنایا، وہاں شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر بزرگوں میں سے تھے. 12 دفعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی میرے شیخ نے، اور اس طرح زیارت کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے ڈورے بھی نظر آتے تھے. حضرت نے مجھ سے خود فرمایا کہ آج میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی زیارت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جو لال لال ڈورے تھے وہ بھی مجھے نظر آ رہے تھے. ایسی بزرگ کے ساتھ مجھے اللہ نے میری جوانی گزاری ہے، 15-16 ساتھ رکھا. تو اور ادھر تھوڑا کھسو بھائی، اور ادھر کھسو، قریب آ جاؤ. دروازے پہ کوئی صاحب نہ بیٹھیں، اس طرح بیٹھیں تاکہ دروازہ کوئی اور آئے تو اس کو رکاوٹ نہ پیدا ہو. بس ٹھیک ہے. تو ہمارے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عاشقانہ ذوق دیا تھا. 3 بجے رات کو اٹھتے تھے اور ذکر کرتے تھے، پھر درود شریف کئی ہزار دفعے پڑھتے تھے. اس کے بعد پھر 8 گھنٹے عبادت کرتے تھے. عجیب شان تھی. بہرحال تو میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 دفعے زیارت ہوئی. ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک دریا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی ہے اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اور میری کشتی اس سے پیچھے ہے اور کچھ فاصلے پر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبدالغنی کی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو. تو حضرت نے مجھ سے خود فرمایا کہ جب میری کشتی جوڑی گئی تو ٹھک سے جو آواز آئی اب تک اس کا مزہ آ رہا ہے. حضرت نے اس کو شعر بھی بنا دیا. قلب مستر کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو. یہ حضرت نے شعر بنایا، حالانکہ حضرت شاعر نہیں تھی مگر ایک دو شعر زندگی میں کہہ دیا. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ بڑے بوڑھوں کی صحبت میں بیٹھنے سے عقل بھی بڑھتی ہے، خصوصاً جو لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہر وقت چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتے رہتے بچے جیسی عقل ہو جاتی ہے. قرآن پڑھانے والے لوگوں کو جو بچوں میں رہتے ہیں ہر وقت، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ پھر کسی بڑے بوڑھے کے پاس بھی بیٹھ لیں، ورنہ آہستہ آہستہ وہ بھی بچے بن جائیں گے. جیسی صحبت ہوتی ہے اس کے اثرات پڑتے. اب ان تو دن بھر بچوں کے پاس بیٹھے اور بچوں کا اثر. میں اس پر بھی ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب جو قرآن شریف پڑھا رہے تھے، حافظ جی، بچوں نے سوچا کہ آج کسی طرح چھٹی کرنی چاہیے. پڑھتے پڑھتے جی گھبرا گیا تو سوچا کیا کرنا چاہیے. کہا سب لوگ جا کے کہو استاد جی آج کچھ بیمار معلوم ہوتے ہیں، آپ سب کہو ایک دوسرے سے. بس جتنے بچے آئے کہا استاد جی آج چہرہ کچھ اترا ہوا ہے. دوسرا کہتا کچھ چہرہ سرخ ہے، کچھ حرارت تو نہیں آپ کو، کچھ سر میں درد معلوم ہوتا ہے کیا، کچھ آنکھ میں کچھ ایسی گرجے کی ہے. آج تو سبھی بچے پوچھ رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے چادر اوڑھ کے لیٹ گیا، حالانکہ بالکل اچھے خاصے تھے. خیریت پوچھتے پوچھتے وہ واقعی بیمار پڑ گئے. تو یہ بات ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے کہ بڑے بوڑھوں کی صحبت اختیار کی جائے. بڑے بزرگوں کی صحبت ہی سے کام بنتا ہے. چنانچہ حضرت دنیاوی کی برکت بھی ملتی ہے، یعنی دنیا کی بھی برکت ملتی ہے. عجیب حکیم المتحانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت سے
دین تو ملتا ہے، دنیا کی بھی برکت عطا ہو جاتی ہے، دین تو بنتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ بھائی اور ذرا تھوڑا تھوڑا کھسکو ورنہ پھر آدمی زیادہ۔ تو بڑے بوڑھوں کی صحبت پر ایک واقعہ بیان کیا تھا میرے شیخ نے کہ ایک مرتبہ جوانوں کی شادی ہو رہی تھی کسی جوان کی، تو جوانوں کی بارات جا رہی تھی، 40-50 سب جوان ہی جوان۔ تو ایک بڑے میاں کھانس رہے تھے، بڑے بڈھوں کو کھانسی بھی آتی، وہ کھانستے کھانستے کہنے لگے کہ میرے جوان بیٹو اس بڈھے کو بھی لیتے چلو بارات میں۔ تو سب جوان لڑکوں نے کہا کہ بابا آپ چلیں گے تو ہماری کبڈی میں اور ہمارے ہنسی مذاق میں خلل پڑے گا، آپ کا ادب کرنا پڑے گا، آپ نہ رہیں گے تو ہم خوب کبڈی ماریں گے، خوب ہنسے بولیں گے۔ تو اس نے کہا اچھا ایسا ہے تو تم ہم کو کہیں دور درخت کے نیچے ڈال دینا، دور، اور خوب ہنسنا بولنا مذاق ہنسی جو چاہے، مگر ساتھ تو لے چلو، میں کام آ سکتا ہوں تمہارے، کسی مصیبت میں مشورہ میرا آپ تم لوگوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے سوچا میاں جب چلو یہ راضی ہے اس بات پر کہ دور پھینک دوں گا اس بڈھے کو، تب بھی یہ راضی ہے تو پھر اب ان کو لے جانے میں کیا گڑبڑی ہے، ہمارا سارا ہنسی مذاق ہوتا رہے گا، بڑے میاں کو کہیں دور درخت کے نیچے لٹا دوں گا۔ خیر چلے گئے بڑے میاں۔ لڑکی والوں نے کہا کہ یہ لڑکوں کو آج ذرا ان جوانوں کو چکر دینا چاہیے، مذاق پہلے زمانے میں یا لڑکے والوں کو یا تنگ کرنا اور ان کو دھوکہ دینا اور پریشان کرنا بہت بڑا یا کامیابی سمجھتے تھے لڑکی والے، لہذا جو اس کے سسر بننے والے تھے اور سالے اور جتنے اور تھے گاؤں کے مذاقیہ قسم کے لوگ وہ سب جمع ہو گئے، اور جتنے کھانے والے اور بارات میں آئے تھے لڑکے والے کی طرف سے سب کے ہاتھ میں ایک ایک ڈنڈا باندھ دیا، ڈنڈا بانس کا اتنا تبڑا کاٹ کر کے سب کے دونوں ہاتھوں میں کس کے باندھ دیا پٹی۔ اب اس کے بعد کھانا رکھ دیا، بریانی شاندار اور بڑا قورمہ اور تندوری روٹی جناب، زیرہ پڑی ہوئی شاندار، کالا شوربہ یعنی زیرہ کالا بھون کر کے اس میں پیس کے ڈال دیتے ہیں۔ اب ان کا ہاتھ تو ایسے ہے سب کا، ویسے ہو ہی نہیں سکتا، جتنے شادی میں گئے تھے باراتی لوگ سب کے ہاتھ تو یوں ہو گئے نا ڈنڈا بن جانے سے، اب ان کا تو یوں جھک ادھر ہو ہی نہیں سکتا، کس کے ڈنڈا بنا ہوا۔ اب جب 40-50 جتنے جوان تھے سب پریشان ہوئے تو آج تو اچھا الو بنایا سسرال والوں نے۔ تب ان کہا رہے میاں وہ بڈھا جو بیٹھا لیٹا ہوا اس نے کہا تھا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو مشورہ کر لینا، چلو اس سے مشورہ کریں، وہ درخت کے نیچے جو دور لیٹا ہوا جس کو ہم نے دور بگا رکھا، وہاں گئے سب کے سب، کہنے لگے کہ بابا پھنس گئے ہم لوگ مصیبت میں، اب کوئی ذرا بدھی کی بات سناؤ، عقل مندی کی بات سکھاؤ، کیا کریں؟ کہنے بیوقوفو اسی لیے تو میں کہتا تھا بڈھوں کو ساتھ رکھا کرو اور بڑے بڑے بوڑھوں سے ملتے رہا کرو۔ اب میں تمہیں ترکیب بتاتا ہوں، یہ سب کے سب ابھی بیوقوف بن جائیں گے سسرال والے، تمہارے ہاتھ یوں نہیں ہو سکتے نا، تو ایک صف ایسے بیٹھو ایک صف ایسے بیٹھو، آگے سامنے آمنے سامنے بیٹھو، 20 ادھر 20 ادھر، اور جو جس کا ہاتھ وہ ادھر کھلا دے ادھر والا ادھر کھلا دے، یعنی ہاتھ تو یوں جیسے یہ بیٹھے ہیں تو میرا ہاتھ یوں نہیں ہو سکتا نا، تو ان کو تو میں دے سکتا ہوں اور ادھر والا اس کو دے دے، ایسے کر کے اس میں ہاتھ یوں کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب جب صحیح سیکھ کر کے آئے بڑے میاں سے، اوفو سسرال والوں کا ہے بھائی یہ کوئی بڈھا ہے ان کے ساتھ کوئی بڈھا ہے ان کے ساتھ۔ تو دوستو ایسے ہی ہے، جیسے تجربے کار بڑے بوڑھوں سے فائدہ ہوتا ہے، ایسی اللہ والوں کی صحبت سے بھی اور دینی بزرگوں سے بھی دین آسانی سے مل جاتا ہے۔ شیطان و نفس ایسی ہاتھ باندھ دیتے ہیں کبھی کبھی، تو اللہ والا وہ بڈھا بتا دیتا ہے دیکھو شیطان نے تو تمہارے ہاتھ باندھ دیے، اب اس کی ترکیب بتا دیں گے انشاءاللہ کیسے کیسے لوگ اللہ والے بن جاتے ہیں۔ اس وقت میں ہمارے شیخ کا حکم ہے کہ جہاں بھی کوئی واز کہو، واز سے پہلے ایک سنت کا زندہ کر دوں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی میری سنت کو جو زندہ کرے گا قیامت کے قریب جب میری سنتیں مٹ رہی ہوں گی تو ایک ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہید کا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کا علاقہ ایسا ہے اونچا نیچا بہت زیادہ ہے، پہاڑیاں بھی ہیں، لہذا بخاری شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ اوپر چڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اذا صعدنا کبرنا تو ہم لوگ اللہ اکبر کہتے تھے، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا جب نیچے اترتے تھے سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ تو آپ حضرات آج سے اس سنت کو تو زندہ کریں تاکہ 100 شہید کا آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے بندہ جلد محبوب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے طریقے پر چلنے والا بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے بندہ جلد محبوب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے طریقے پر چلنے والا بھی محبوب ہو جاتا ہے۔
اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کی اتنی بڑی دلیل اور کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ ایسے اللہ کے پیارے اور محبوب ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کہ جو آپ کے چلن اور طریقے پر چلے وہ بھی پیار کر لیا جاتا ہے. فتبعونی حضور کے چلن پر چلو یحببکم اللہ، اللہ تمہیں پیار کرے گا، محبت فرمائیں گے. تو ایک سنت تو آپ سیکھ لیں، کم سے کم ایک دفعہ کم آنا میرا اصول ہو جائے. اگر آپ لوگوں نے یہ سنت زندہ کر دیا اورنگی 11.5 نمبر میں کہ جہاں جہاں کہیں بلندی ہو، تھوڑی سی بھی ہو، 1 فٹ کی سڑک کی اونچائی، سیڑھیوں پر چڑھنا پڑتا ہے، کبھی اونچائی ہے، پہاڑ ہے، نیچا ہے، اونچا ہے، بس جہاں اونچائی آئی اللہ اکبر، جہاں نیچا ہوا سبحان اللہ پڑھنا. ایسے ہی بخاری شریف کی ایک سنت ہے کہ جب جوتا پہنو تو داہنے پاؤں میں پہنو، جب اتارو تو بایاں پاؤں نکالو. اور یہی قمیص کی بھی ہے، جب پہنو قمیص تو داہنا ہاتھ ڈالو، اتارو تو بایاں ہاتھ. تو پیجامے کی بھی سنت یہی ہو جائے گی، پہنتے وقت داہنا پاؤں استعمال کرو داہنا ہاتھ، اور اتارتے وقت بایاں پیر نکالو بایاں ہاتھ نکالو. اس سنت کو بھی اگر آپ زندہ کریں تو بخاری کی سنت ہے، یہ زنتا احدکم فلیبدا بالیمنا. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جب تم جوتا پہنے تو داہنا پیر داخل کرے، اور ویزا نزع یبدا بالشمال، جب جوتا اتارے تو بایاں پیر نکالے. تو آپ کو کم سے کم 100 مرتبہ جوتا پہننا پڑتا ہے اور 100 مرتبہ جوتا اتارنا پڑتا ہے، کم سے کم ہے یہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی سنت، بخاری سے بڑھ کر کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے. ایک معمولی آلو بیچنے والا بھی بخاری شریف کا نام جانتا ہے. یہ امام بخاری وہ امام ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک بزرگ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میں صحابہ کھڑے ہوئے، اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے کھڑے ہیں صحابہ کے ساتھ؟ فرمایا کہ میں امام بخاری کا انتظار کر رہا ہوں. اور اسی وقت میں ان کا روح نکلی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بخاری کا وہ مقام دیا. آج 2 سنت اس وقت بیان کر دیا، اور اس سنت کا ثواب اس مکان والوں کو بھی ملے گا جس کے مکان سے نبی کا طریقہ، جس کے مکان سے نبی کی سنت پھیلے گی. ایک سنت دوستو سورج کی روشنی کیا ہے اس کے سامنے. آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ نور محسوس ہوگا. جو لوگ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا الہ آباد میں کہ ان کے خادم نے ان کا کرتا جب اتارا تو داہنا ہاتھ کھینچ لیا. انہوں نے کہا تم نے کیوں ایسی بے وصولی کی، مجھے پھر سے پہناؤ، بایاں اتارتے وقت بایاں ہاتھ نکالو. اب 2 سنت کے بیان کرنے کے بس زیادہ نہیں، 2 سنت تھوڑا تھوڑا سبق ملنا چاہیے. ہاں اس لیے کہ پہلے تو آدمی میٹرک کرتا ہے، پھر انٹر کرتا ہے، اور پہلے ہی سے کسی کو پی ایچ ڈی یا بی اے بی ایس سی اور ایم ایس سی کرا دو تو کیا حال ہوگا اس کا. 2 سنت آج آپ لوگوں کو بیان کر دیجیے کہ جب اوپر چڑھیں تو کہیں اللہ اکبر، جب نیچے اترے تو کہیں سبحان اللہ. اور دوسری سنت جوتا پہننے کی، کپڑے پہننے کی، جوتا پہنے داہنا پیر داخل کریں، اتاریں تو بایاں پیر. 2 سنت اور دونوں بخاری کے اندر موجود ہے، بخاری شریف کی سنت. یہ حدیث بخاری شریف کی دونوں ہے. اب میں اس وقت میں جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا گزارش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر کر رہو، یعنی تقوی والی زندگی اختیار کرو، اور وکونوا مع الصادقین. لیکن اللہ والی زندگی کیسے ملے گی؟ جب اللہ والوں کے ساتھ رہو گے، جب اللہ والوں کے ساتھ رہو گے. ایک بزرگ کا شعر ہے کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. راستہ خدا کا مشکل ہے، نماز روزہ آدمی کو مشکل لگتا ہے. بنس روڈ پر بھولو پہلوان کے اکھاڑے میں وہ لوگ جو 1000 دفعے اٹھتے بیٹھتے ہیں ڈنڈ بیٹھک، وہ 2 رکعت فرض سے کہے تو کہتے ہیں مشکل لگتا ہے. کیوں صاحب 1000 دفعے بنس روڈ پر بھولو پہلوان کا جو کھڑا ہے یہ 1000 دفعے اٹھ بیٹھ رہا ہے اور ڈنڈ بیٹھک لگا رہا ہے، 1000 مرتبہ اٹھنا بیٹھنا، اور 2 دفعے اٹھنا بیٹھنا، 2 رکعت. کہاں جائیں چلو سنت بھی نہ پڑھو، خالی فرض ہی پڑھو. پہلے صاحب مولانا بڑا مشکل لگتا ہے. کیوں صاحب یہ نماز کیوں مشکل لگ رہی؟ 1000 دفعے تو تم اٹھے بیٹھے. نماز میں تو 2 ہی رکعت 4 ہی رکعت ہے، فجر میں 4 رکعت، 2 سنت مؤکدہ اور 2 فرض. کہ صاحب مولانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. یہ کیوں بات؟ اس لیے کہ صحبت نصیب نہیں. وہ پہلوان کی صحبت ہے، جسمانی پہلوان کی صحبت سے 1000 دفعے اٹھ بیٹھ رہا ہے. دوستو روحانی پہلوانوں کی صحبت مل جائے گی تو فجر ہی نہیں تہجد بھی پڑھنے لگو گے. روحانی پہلوان، جسمانی پہلوان جس طریقے سے وہ آپ کو تندرست کر دیتا ہے، ایسی ایسی ورزش بتاتا ہے کہ آدمی موٹا تگڑا ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب نفس و شیطان مجھ کو دبائے ہوئے ہے اور اس لیے کاہلی معلوم ہوتی ہے، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا.
میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں کہ محلے میں ایک بیچارہ کمزور ہے جس کو اس کا دشمن 2-4 راپٹ جھاپڑ لگاتا رہتا روزانہ. جب گھر سے نکلا 2-4 لگا دیا اور بیچارہ روتا ہوا اپنا چلا. ایک پہلوان سے اس نے کہا کہ ایک مجھے میرا پڑوسی حاسد دشمن ہے, مجھے پٹائی کر دیتا ہے روزانہ, 2-4 تماچے لگا دیتا ہے اور میں کمزور ہوں. تو اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, تم 6 مہینہ میرے اکھاڑے میں آتے جاتے رہو 1 گھنٹے کے لیے, کاروبار کرو, آلو بیچو, مچھلی بیچو, مرغی بیچو, انڈا بیچو, مگر میرے گھر اکھاڑے میں 1 گھنٹے کے لیے روزانہ آ جایا کرو. میں تمہیں 100 دفعے ڈنڈ بیٹھک کراؤں گا اور سرسوں کا تیل تمہاری گردن میں لگا کر گھس سے لگاؤں گا, 2-4 رندے ہیں, اور 2-4 پیٹھ میں رگڑ کے تمہیں لات مار مار کے اکھاڑے میں اور بے دیکھنا تم پھر کیا ہوتا ہے, تم خود فکر نہ کرو. 6 مہینہ اور تھوڑا سا گھر پر بھی دودھ پی لیا کرنا, کچھ اکھاڑے کی محنت, کچھ گھر کی محنت ہے, کچھ اللہ والوں کے پاس جانا اور کچھ وہ ذکر وظیفہ بتائیں گے وہ گھر پر کرنا. دونوں کی ضرورت پڑتی ہے. یہ نہیں خالی اکھاڑے میں گئے اور دودھ بھی نہ پی, انڈا نہ کھائے تو کیا ہوگا, خالی ورزش سے بھائی, خالی ڈنڈ بیٹھک سے تھوڑی کام بنے گا. تو اللہ والوں کے پاس جانا بھی خالی کافی نہیں ہوگا, وہاں بھی جانا, کچھ ان کا بتایا ہوا ذکر وظیفہ درود شریف جو بتائیں تھوڑا سا بتائیں گے, زیادہ نہیں, کیا آپ پریشان ہو جائیں. یہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی اور ایک تسبیح درود شریف کی اور ایک تسبیح اللہ اللہ کر لیں, خالی 3 تسبیح. انشاءاللہ آپ چند دن میں دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں نور پیدا ہوگا, روحانیت بڑھتی چلی جائے گی, نفس و شیطان آپ سے ڈرنے لگیں گے جو آج آپ ہمارے اوپر چڑھے گی. تو اس پہلوان نے کہا کہ بھائی 2 کام کرنے ہیں, آپ 1 گھنٹے کے لیے میرے اکھاڑے میں آئیے, میں ڈنڈ بیٹھک کراؤں گا, اس کے بعد بادام دودھ میں گھس کر پینا پڑے گا تم کو, اس کا خرچہ تمہیں اٹھانا پڑے گا, یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. ورنہ کوئی مرید کہے پیر سے کہ میاں ذکر بھی میری طرف سے کر لیا کرو, جہاں آپ میری طرف سے اللہ اللہ خود کر لو, تو بتاؤ فائدہ پہنچے گا. لیکن یہ دنیاوی غذا میں کوئی نہیں کہتا, اگر کوئی حکیم بتا دے. میں اس لیے کہتا ہوں, میں نے حکیمی بھی پڑھا الہ آباد میں. ایک حکیم یہ کہہ دے کہ بھائی 1 انڈا اور مرغی کا سوپ کھا کے مرغی کا سوپ پی لو, انگور کا رس پی لو, تو وہ کہہ دے کہ صاحب حکیم صاحب آپ ہی پی لیا کیجیے میری طرف سے, اور یہ آپ کی خدمت میں 100 روپے کی نوٹ پیش ہے. یہ انڈا جو آپ مجھے بتا رہے ہیں اور انگور کا رس اور سیب کا جوس اور یہ مرغی کا سوپ, یہ میں آپ کو 100 روپیہ پیش کرتا ہوں, میری طرف سے آپ ہی پی لیا کریں. یہاں سب کی عقل کھوپڑی میں ہے, کوئی کرتا ہے ایسا؟ اگر ایسا کرتا تو میں حکیم ہوں, نہ جانے کتنے مجھے مرغی کے سوپ ملے ہوتے. آج تک تو کسی مریض نے مجھ سے یہ نہیں کہا, یہی کہا کہ میں کھاؤں گا صاحب, کیسے پیوں گا, کیسے کھاؤں گا, کس وقت کھاؤں گا. کیوں صاحب میرے صاحب, کسی مریض نے مجھے ایسا کہا آج تک نہیں. آپ تو رات دن صاحب رہتے ہیں, لیکن دنیاوی معاملے میں کیوں کہتے ہو, روحانی اللہ کے معاملے میں کیا حق حاصل ہے کسی کو کہ بھائی ذکر بھی پیر صاحب تم ہی کر لو. ہاں فراڈیا پیر کر لے گا, کچھ 420 پیر بھی ہیں, وہ کہتے ہیں تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, جنت کی فلاں کوارٹر میں نے الاٹ کر دیا ہے, تم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں, تمہاری طرف سے میں روزہ رکھ لوں گا, یہاں تک کہ تمہاری طرف سے پلسرات پر بھی چلوں گا جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے, مگر میں تمہاری طرف سے چلوں گا, تم میرے کندھے پر بیٹھ جانا. مرید صاحب خوش ہو گئے, کہیں ارے پیر ایسا کہاں ملے گا, چل تو اس کو ایک کھیت لکھ دوں. وہ دیہات کا واقعہ بزرگوں نے لکھا ہے. اس نے پیر نے سوچا, فراڈیا پیر تھا 420, اس نے کہا جلدی سے لکھوا لو, ہو سکتا ہے اس کی نیت بعد میں خراب ہو جائے. جلدی کہا کہ بھائی ذرا دیکھو, ہمیں دکھاؤ تو کون سا کھیت تم میرے نام لکھو گے. وہ لے گیا جلدی, بارش کا دن تھا, برسات ہو چکی تھی, تو کھیت کے درمیان میں مینڈ ہوتی ہیں, اس کی وہ پھسلن بھی ہو گئی تھی بارش کی وجہ سے. تو پیر صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ میں بال سے باریک اور تلوار سے تیز پلسرات پر تجھے کندھے پر بیٹھا کے لے چلوں گا, وہ پیر پھسلا تو دھڑام سے گرے. جب حالانکہ وہ 1 فٹ کی مینڈ تھی, 1 فٹ کی, تو جب گرے تو اس نے 1 لات مارا اس دیہاتی نے ان کی پیٹھ پر اور کہا خبیث جھوٹا فراڈیا کہیں کا, ارے تو نے تو کہا تھا میں بال سے باریک تلوار سے تیز پلسرات پر تجھ کو کندھے پر بیٹھا کے لے چلوں گا, اور میں اس لالچ میں نے تیرے لیے کھیت لکھنے کے لیے تیار ہو گیا تھا, لیکن جب تو 1 فٹ کی مینڈ پر نہیں چل سکا کھیت کی تو تو پلسرات پر کیسے چلے گا, بدماش کہیں کا. 2 لات اس کی توتر پر لگایا, توتر پر. تے کی جگہ چے سمجھ لینا, وہ لفظ ذرا میرے لیے مناسب نہیں ہے, مولوی کے لیے اس کو بولنا, سمجھ گئے نہیں. ہاں تو خیر, تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خود بھی اللہ کا نام صحابہ سے بڑھ کر, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیر صاحب سے بڑھ کر, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر, شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر, اور شیخ بہاؤدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کون ولی اللہ اس زمانے میں ہو سکتا ہے. اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ, مگر کیا انہوں نے اپنے مشائخ کے ذمے کیا تھا؟ خود بھی اللہ اللہ کرتے تھے. دوستو بڑی محنتیں کی انہوں نے, بڑا اللہ اللہ کیا, جلا کے اپنے کو خاک کر دیا.
بزرگوں نے کہا اس کے جرے تو کس نہ بسائے، جو اپنے کو جلاتا ہے اسی کا ایمان خوشبودار ہوتا ہے۔ کتنی کتنی عبادتیں، کتنی کتنی محنتیں کی۔ تو اس لیے روحانی معاملے میں بھی یہی کرنا پڑے گا کہ کچھ تھوڑا سا بزرگوں کے پاس جانا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا وظیفہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ میرے اکھاڑے میں آؤ، اللہ کچھ یہاں صحبت میں رہو، کچھ جا کر اپنے گھر میں بھی اللہ اللہ کرو۔ جو لوگ محروم ہیں وہ اس کی محرومی کی وجہ یہی ہے کہ بزرگوں سے تو ملتے ہیں مگر گھر پر کوئی روحانی غذا نہیں کھاتے، اسی لیے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ وہ سمجھتے ہیں سارا بس وہ پیر کی ذمہ داری ہے اتنی ہے کہ وہ راستہ بتائے گا، ذکر بتائے گا، راتوں کو تمہارے لیے دعا مانگے گا، روئے گا بس، لیکن اگر خود نہ کرو، خود زہر کھاؤ۔ محمد علی قلعے اگر آیا وہاں سے امریکہ سے اور ساری کشتی دنیا بھر کی مار کر آئے پاکستان میں، محمد علی قلعے، اور 21 مرغی کا سوپ اکیلے پیتے ہیں وہ، اور 51 انڈا کھاتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، نہیں تو کہیں آپ کہیں ان کو خط لکھ دیں کہ صاحب وہ رنگی میں ایک پیر صاحب آئے تھے، وہ ایک کے واقعی آپ کھاتے ہیں 51۔ بھائی میں اندازے کی بات کر رہا ہوں، نہیں تو آپ کل خط ہی لکھ دیں ان کو۔ لیکن اگر وہ محمد علی کے لیے سنکھیا کھا لیں جوڑیا بازار سے لے کر زہر، تو کیا ان کو 21 مرغی کا سوپ پھر کام دے گا؟ جیتیں گے یا ہاریں گے؟ ہار جائیں گے۔ تو دوستو اگر ہم اللہ اللہ بھی کریں لیکن ہم پرائی ماں بہنوں کو بری نظر سے دیکھیں، تاک جھانک کریں، ٹیڈیوں سے نظر لڑائیں، سینما VCR دیکھیں اور گناہوں میں مبتلا رہیں، افیون اور ہیروئن پئیں اور نشہ کریں، تو پھر بتاؤ اللہ کی ناراضگی کا زہر جب ہم کھائیں گے تو ہمارا ذکر کا وہ پورا اثر کیسے آئے گا بھائی؟ تو ولی اللہ بننے کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے دوستوں 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک تو اللہ کے دوستوں سے ملنا اور ایک خود بھی دوستوں والے اعمال کرنا۔ سمجھ گیا بھائی؟ کتنا آسان نسخہ ہے، اللہ کے دوستوں سے ملنا اور اللہ کے دوستوں والے اعمال کو اختیار کرنا۔ لیکن جب آپ دوستوں سے ان کے ملیں گے تو ان اعمال کی توفیق آپ کو خود ہو جائے گی۔ جیسے شامی کباب ایک آدمی کھا رہا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ کیا عمدہ کباب ہے، تو اس کے پاس بیٹھ کر آپ کا خود دل چاہنے لگے گا کباب کھانے کو۔ اللہ کے عاشقوں میں اتنا درد بھرا دل ہوتا ہے ان کے سینوں میں، وہ اس محبت سے اللہ کا نام لیں گے کہ آپ کا دل تڑپ جائے گا ان کی صحبت میں، آپ کی آنکھیں اشک بار آنسوؤں سے تر ہو جائیں گی۔ وہ جس محبت سے اللہ کا نام لیتے ہیں، کچھ نہ پوچھو، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دورے جا۔ میں بات آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا تھا کہ ایک مختصر سی نصیحت کر دو، میرے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے۔ اور کون ہے؟ تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ تو انہوں نے 2 نصیحت کی، اگر آج آپ لوگ وہ مختصر والی نصیحت یاد رکھ لیں تو ہماری آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تابعی نے فرمایا کہ بھائی مختصر نصیحت مختصر سے وقت میں صرف 2 جملہ ہے، 2 جملہ۔ نمبر 1، دنیا کے لیے اتنا محنت کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے۔ شمیم صاحب سن لیجئے، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ جن لوگوں نے صحابہ کو دیکھا ہے وہ کتنے بڑے ولی اللہ ہوں گے۔ ایک جملہ تو نصیحت کا یہ ہو گیا کیا کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ اب دونوں زندگی کا بیلنس اور توازن نکالو بھائی، کیوں بھائی وہاں کتنا رہنا ہے، وہاں سے آنا ہے کیا؟ پھر کوئی آیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاملہ ہے، یاد رکھو۔ وہاں سے جا کر پھر کوئی نہیں آنے پائے گا یہاں کہ چلو اپنا گھر باڑی دیکھ لیں اور باڑی کتھا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں قبرستانوں سے۔ اپنا گھر ور کوئی پھر نہیں دیکھنے پائے گا، ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی زندگی کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ کیسی نصیحت ہے بولو بھائی؟ زبردست نصیحت ہے یا نہیں؟ زبردست نصیحت فرمائی 2 جملے میں کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو، روزہ نماز میں اتنا دل لگاؤ جتنا وہاں رہنا، اس لحاظ سے کام کرو۔ کیا بتاؤں، یہ 2 جملے سونے کے پانی سے بھی لکھے جائیں تو اس نصیحت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج کل میں نے دوستوں سے کہا، بڑے لوگ جو آتے ہیں وہ کارڈ بنا ہوتا ہے ان کا، ایک میزوں پر لگا دیتے ہیں، دوستوں کو دے دیتے ہیں بھائی کارڈ۔ میں نے کہا آپ نے کارڈ جو بناتے ہو ایڈریس کا، پتے کا، اس میں 3 جملہ اس فقیر کا بھی چھپوا دو۔ جو بھی افسران آتے ہیں میں ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں، پہلا جملہ زندگی کا ویزا، زندگی کا ویزا۔ دوسرا جملہ نیچے ناقابل توسیع، یعنی ویزا پڑھ نہیں سکتا، زندگی والا ہے۔ اور تیسرا جملہ کیا ہے؟ نامعلوم المیاد، اس کے میعاد کا بھی پتہ نہیں۔ انڈیا جو جاتے ہیں تو ہائی کمشنر اس کا جو ہوتا ہے، سفارت خانے کا سفیر، اس کے اوپر مہر لگاتا ہے 3 مہینے کے لیے انڈیا جا سکتے ہیں، ویزا کی میعاد معلوم ہوگی، اور وہاں جا کر کلرک کو پیسہ دیا یا سول سرجن سے بیمار بنے
50 रुपया उसको फीस है वहां इंडिया में, सिविल सर्जन को दिया और झूठ मूठ के बीमार बन गए, 1 महीने का और बढ़वा दिया। लेकिन जिंदगी का वीजा नंबर 1 है जुमला, पहला जुमला। नंबर दूसरा जुमला नाकाबिल तौसीफ। नंबर तीसरा जुमला नामालूमुल मियाद। मैंने कहा आज जितने दफ्तर हैं हुकूमत पाकिस्तान के, अगर सबके दफ्तरों में ये लिखा रहे इंशाअल्लाह देख देख कर याद आ जाएगा आखिरत। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जो अंगूठी बनाई थी और फरमाने ममलकत जारी करने के बाद, हुकूमत का कानून के जारी करने के बाद उस पर मुहर लगाते थे उसी अंगूठी से, उसमें लिखा रहता था कफा बिल मौति वाइजा अल्लाह अल्लाह अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इतने बड़े खलीफा, इतने बड़े सहाबी कि जिस वक्त ये इस्लाम लाए जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया आसमान से और अर्ज किया या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तबशरा अहलुस समाए बिइस्लाम उमर, आज आसमान पर खुशियां मनाई जा रही हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं इस्लाम उमर से रज़ी अल्लाह ताला। देखो शेख वलीउद्दीन मुसन्निफ मिशकात में किताब अस्माउर रिजाल में इस वाक़े को लिखा है। मैं आपको अरबी किताबों के हवाले पेश कर रहा हूं। हमारी फकीरी वो नहीं है दो आने वाली कि दो आने का गेरू लिया और रंग लिया है और फकीर उससे हो गए शाह साहब। ये शाह साहब नहीं है, जाहिल लोग सियाह साहब होते हैं। इन्हें तो हुजूर की सुन्नत का भी नहीं, वजू की सुन्नत तक नहीं मालूम, नमाज की सुन्नत तक नहीं मालूम। दो आने में फकीरी इनकी जब तैयार होगी तो तुम समझ लो कितनी कीमती फकीरी है इनकी। भाई ये तो सब बन सकते हैं। दो आना का गेरू लिया, लाल गेरू के रंग किया, ये क्या है? बस दोस्तों, इसलिए कुरान और हदीस का इल्म और ये इल्म की रोशनी अल्लाह अल्लाह है। देखो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी अंगूठी पर लिखवा रखा था कफा बिल मौति वाइजा, मौत के लिए, वाज के लिए मौत की याद काफी। किसी को वाइज न मिलता हो, कोई मौलाना न मिलता हो वाज के लिए, तो बस खाली अकेले सोच ले कि एक दिन हमारा जनाजा कब्र में उतरेगा और कुछ पता नहीं किस वक्त आएगी। आने वाली किससे टाली जाएगी, आने वाली किससे टाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी और कब्र में मैयत उतारी जाएगी और तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। क्या इसमें शुबा है किसी को? शायर अल्लाह वाला कहता है, बहुत बड़े वली अल्लाह बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका ये शेर पेश कर रहा हूं। रूह रग रग से निकाली जाएगी, आने वाली किससे टाली जाएगी। दुनिया भर के डॉक्टर, चाहे अमेरिका के डॉक्टर बुलाओ, रूस के बुलाओ, जर्मन के, कोई रोक नहीं सकता जाने वाले को। आने वाली किससे टाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी और तुझ कब्र में मैयत उतारी जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। क्या शायरी है ये? वाज है दोस्तों, शायरी नहीं, ये तो वाज है। जिंदगी एक दिन गुजरनी है जरूर, कब्र में मैयत उतरनी है जरूर। क्या शायरी, सुभान अल्लाह। कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। तो मेरे दोस्तों में अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने नेक बनने के लिए, वली अल्लाह बनने के लिए नुस्खा ही बयान फरमाया कि ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह वाली जिंदगी चाहते हो, तकवा वाली जिंदगी चाहते हो, तो कूनू मा सादिकीन कामिलीन बुजुर्गान दीन की सोहबत इख्तियार करो। देखो देसी आम टंडू जाम में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है पाकिस्तान हुकूमत का, टंडू जाम जाकर देखो, ज्यादा दूर तो नहीं, हैदराबाद से 10 मील पर है। वहां देसी आम को लंगड़ा आम बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? मैंने आंखों से देखा, वो लोग मुझे बुलाते हैं, सब एमएससी और पीएचडी बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए। देसी आम की शाख लिया और लंगड़े आम की शाख को मिलाया, ऐसे करते हैं यूं, और पट्टी बांध देते हैं। उसके बाद देसी आम को काटते रहते हैं, ऊपर से फिर वही लंगड़ा बन जाता है सोहबत से। देसी आम लंगड़े आम की सोहबत से लंगड़ा आम बन जाता है। फिर देसी आम का नाम नहीं रहता और उसका दाम भी बदल जाता है और काम भी बदल जाता है, मजा भी बदल जाता है, बिल्कुल लंगड़ा आम बन जाता है। तो जब देसी आम लंगड़े आम की सोहबत से लंगड़ा आम बन सकता है, तो बिगड़ा हुआ दिल अल्लाह वालों के दिल के साथ पैबंद खाकर तगड़ा दिल हो जाता है, अल्लाह वाला दिल बन जाता है, अल्लाह वाला दिल बन जाता है। एक बुजुर्ग थे हम बैठे में, उनका लक़ब था भीखा शाह। उस जमाने में एक औलिया अल्लाह थे शाह अबुल मुआली रहमतुल्लाह अलैह, उनकी खिदमत में रहा करते थे, इस्लाह के लिए अपनी बुरी बुरी आदतें ताकि ठीक हो जाए, अल्लाह वाले बन जाए। किसी 6 महीने गुजरे थे कि शेख किसी बात से उनको कुछ, और शेख की बड़ी खिदमत करते थे, 10 मील 20 मील जाते थे। जहां शेख की कहीं दावत हुई या दीन के लिए गए तो फिर शेख के बच्चों के लिए खाना भी लाना, 20 मील ले जाना और फिर आके तहज्जुद के वक्त आ जाना 20 मील। बस जान को जला दिया था गोया, इतना खिदमत किया, इतनी खिदमत करते थे। यानी 10 बजे सुलाया पीर को और फिर चले आते थे पीर के बच्चों को खाना लेकर के, और इनको बताते भी नहीं थे।
اور پھر تہجد کے وقت میں آ جاتے تھے، 10 میل جانا 10 میل آنا، ساری رات نہیں سوتے تھے۔ لیکن کسی بات سے پھر کوئی بات ایسی غلطی ہو گئی تو شیخ ذرا ناراض ہو گئے، ناراض ہو کے شیخ نے ان کو کہا تم میرے پاس سے یہاں سے چلے جاؤ کوئی، تو شیخ کے گھر کا چکر لگاتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے جنگل میں۔ ایک دن بارش کی وجہ سے چھت ٹپکنے لگی تو بڑی ان کی اہلیہ نے کہا پیرانی صاحبہ نے کہ ارے بھائی چھت ٹپک رہی ہے کسی کو بلاؤ، تو کہنے لگے پیر صاحب حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی تم ہی کسی کو بلوا لو۔ تو پیرانی صاحبہ نے کہا کس کو بلواؤں، چھت درست کرنا کوئی جانتا نہیں، جتنے ہیں سب پیجاملی ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، ایک جانتا تھا چھت بنانا اس کو آپ نے نکال رکھا۔ تو فرمایا میں نے نکالا، تو نے تھوڑی نکالا، تو بلوا لے لڑکوں کو بھیج۔ اب وہ 6 مہینے کے ترسے ہوئے شیخ کی جدائی کے غم میں تڑپتے ہوئے جب سنا کہ آج میں بلوایا جا رہا ہوں تو مارے خوشی کے تو رونے لگے اور فوراً پہنچ گئے اور چھت درست کرنا شروع کر دیا۔ صبح سے شام تک، یہاں تک کہ اس کو بالکل 12 بجے دھوپ تک تیار کر دیا، چھت ٹھیک کر دیا۔ شاہ ابو المعالی ان کے شیخ کھانے کے لیے جب آئے تو کھانا کھاتے ہوئے نظر پڑ گئی اسی خادم پر جو 6 مہینے سے جس کو اپنے سے محروم کر رکھا تھا۔ جب نظر پڑ گئی تو رحم آ گیا اور کہا لے بھیک، بس کود پڑے بلا سیڑھی کی اور جلدی سے نکل گئے۔ اسی وقت شاہ ابو المعالی جس مقام پر تھے اسی مقام پر یہ مرید بھی پہنچ گئے۔ ان کا لقب آج تاریخ میں بھیکھا شاہ ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ بھیکھا معالی پر واریاں دن میں 100 بار، اے بھیکھا میں اپنے پیر شاہ ابو المعالی پر دن میں 100 بار قربان ہو رہا ہوں کہ کاغا سے ہنس کیو اور کرت نہ لاگی بار، کوا تھا میں گو کھاتا تھا، آپ نے کاغا سے مجھے ہنس بنا دیا کہ آج میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کا نام لے رہا ہوں۔ کاغا تھا، کاغا مانے کوا دیسی زبان میں، کاغا سے ہنس کیو کرت نہ لاگی بار، آپ نے کوا سے ہنس بنا دیا، موتی چننے والا قیمتی چڑیا بنا دی اور کرنے میں دیر بھی نہ لگی آپ کی کرامت سے، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ دوستو اللہ والوں کی صحبت سے کیا عرض کروں کہ کیسے کایا پلٹ جاتی، بڑے بڑے شرابی کبابی ولی اللہ ہو جاتے۔ شاعر کہتا ہے بزرگ کہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ اللہ سے ملنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ جو اللہ سے ملنے والے ہیں ان سے دوستی کرو، راہ و رسم کرو، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ دیکھو ہندوستان کا آل انڈیا شاعر جگر مراد آبادی، نام سنا ہوگا آپ، اتنا زبردست شراب پیتا تھا۔ یہ اپنے دیوان میں انہوں نے لکھا ہے کہ پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا، یعنی پینے کو تو بہت پی لی مگر اب قیامت کا دھڑکا آ رہا ہے کہ کیا جواب دوں گا۔ آخر میں ایک خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی، عرض کیا حضرت آپ کیسے اللہ والے بنے، آپ تو گریجویٹ تھے۔ کہنے بھائی میں تھانہ حکیم الامت کے پاس جاتا ہوں، وہاں کچھ صحبت میں رہتا ہوں، کہ کیا ہم بھی چل سکتے ہیں؟ کہ ہاں تم بھی چل سکتے۔ تو کہنے لگے کہ کیا وہاں شراب پینے دیں گے مجھے مولانا؟ کہنے لگے بھائی پوچھ کے بتاؤں گا، کیا شراب تو نہیں پینے دیں گے آپ کو۔ خواجہ صاحب گئے تھا اور حکیم الامت سے عرض کیا کہ حضرت جگر مراد آبادی آل انڈیا شاعر، اس نے کہا کہ میں تمہارے پیر کے پاس آنا چاہتا ہوں، سنا ہے وہاں لوگ انسان بن جاتے ہیں، بڑے بڑے شرابی کبابی زانی ولی اللہ بن جاتے ہیں، ہم بھی اپنی قسمت کو آزما لیں، لیکن ہم تو بغیر شراب زندہ نہیں رہ سکتے، تو کیا خانقاہ شریف میں مجھے شراب پینے دیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے میں نے یہ جواب دیا کہ خانقاہ میں کیسے پینے دیں گے ایسی مبارک جگہ؟ تو فرمایا کہ آپ نے صحیح جواب نہیں دیا۔ خواجہ صاحب آپ کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ حضرت اب اگر جگر صاحب مل جائیں تو ان سے یہ کہہ دینا کہ شیخ نے یہ فرمایا ہے، پیر صاحب نے، کہ تم خانقاہ میں نہ پینا، ہمارے گھر میں آ کے پی لینا، کیونکہ میرا گھر اپنا گھر ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کو مہمان بنا سکتے تھے تو میں ایک گنہگار کو مہمان بنا سکتا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ جگر صاحب زار و قطار رونے لگے اور فوراً پہنچ گئے وہاں، اور وہاں پہنچ کے دعا کرائی کہ حضرت 4 دعا کر دیجیے۔ شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا جگر شرابی نے کہ 4 قسم کی دعا کر دیجیے، ایک تو میں شراب چھوڑ دوں، نمبر 2 میں داڑھی رکھ لوں، نمبر 3 میں حج کراؤں، نمبر 4 میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ اللہ اللہ کیا عرض کروں دوستو، جیسے ہی وہاں سے حضرت نے دعائیں مانگی، کیا آہ نکالی، کیا آنسو بہائے، اللہ والوں کے آنسو بھی قبول ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہاں سے چلے داڑھی چھوڑ دی، ہندوستان کے ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا، کہنے لگے جگر صاحب مر جاؤ گے، شراب بغیر پیے تمہارا زندہ رہنا مشکل ہے۔ جگر صاحب نے کہا کہ میرے دوستوں ڈاکٹروں، اگر جگر شراب پینے لگے اور شراب سے توبہ نہ کرے تو کب تک زندہ رہے گا؟ کہیں گے بس 5-6 سال 8-10 سال اور زندہ رہ لو گے۔ فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں 8-10 سال شراب پی کر زندہ رہوں اور پھر میں خدا کے غضب کو لے کر خدا کے پاس جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ جگر ابھی مر جائے۔
اس سے بہتر ہے کہ جگر خدا کی رضا و مرضی میں اللہ کی خوشی پر قربان ہو کر اس کو ابھی موت آ جائے، مجھے یہ موت عزیز ہے، دوبارہ نہیں پیا، اللہ کی رحمت سے زندہ رہے، داڑھی بھی رکھ لی، حج بھی کرائے۔ جب داڑھی رکھ لی تو داڑھی رکھنے سے پہلے بمبئی میں انہوں نے ایک شعر کہا تھا، پہلے چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ اب میرٹھ سے گزرے تانگے والے پر تانگا والا یہی شعر گنگنا رہا تھا، اسے خبر نہیں تھی ظالم کو کہ جگر میرے تانگے پر بیٹھا ہوا ہے، جگر شاعر ہیں اسی تانگے پر بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی رکھے ہوئے، مسلمان بنے ہوئے، اور جو وہ میرٹھ کا تانگے والا وہ کہتا تھا واہ واہ جگر شاعر نے کیا عمدہ کہا ہے، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ جگر صاحب رونے لگے کہ یا اللہ آج وہ دن دکھا دیا آپ نے کہ مسلمان ہو گیا ہوں، سبحان اللہ۔ تو آخر میں اللہ نے کیسے کیا نوازا اور کہاں سے کہاں، ایک دو واقعات نہیں ہیں، نہ جانے کتنے واقعات ہیں، کہاں تک بیان کیا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اے ایمان والو اگر تم ولی اللہ بننا چاہتے ہو، دنیا تو تم کو چھوڑنی ہے، آنا تو ہے میرے پاس، سب کو آنا ہے اللہ کے پاس، لیکن آنے والوں کا 3 قسم کا رجسٹر ہے، 3 قسم کا رجسٹر ہے، آپ لوگ فیصلہ کر لیں کس رجسٹر میں نام لکھنا مناسب ہوگا آپ کے نزدیک۔ 3 رجسٹر ہے، مرتے وقت ملتا ہے اس میں۔ نمبر 1 کفر پر مرنا، کافر ہو کر مرنا، ایک رجسٹر ہے کافر۔ نمبر 2 نافرمان خدا کا، مومن تو ہے مگر نافرمان بن کر گیا، سینمازی سیار عورتوں کو بدنظری بے نمازی ہو کر مرا، ہے تو مسلمان لیکن نافرمان کا رجسٹر میں نہ ہوگا وہ، اس کا کیا نام ہے؟ مسلمان فاسق، نافرمان مسلمان۔ اور تیسرا رجسٹر کیا ہے؟ فرما بردار اللہ والا نیک بندہ مسلمان، سبحان اللہ۔ آپ لوگ تیسرے نمبر کو پسند کریں گے انشاءاللہ، کیوں ہیں؟ تو تیسرے نمبر کا میں رجسٹر میں داخلے کے لیے اسی کا طریقہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دیکھو نفس سے مقابلہ آسان نہیں ہے، گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، تم کو آسان نسخہ بتاتے ہیں کہ جس سے وہی شعر سن لو جو پہلے پڑھا تھا، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ وہ کہاں گئے امام صاحب؟ آپ کو نیند آ رہی کیا؟ اچھا آپ نے اپنا منہ ٹھیک چھپا لیا بھائی، اور بڑے لمبی لمبی دلیلیں پیش کی، کسی کو کوئی خاص اثر نہیں ہوا، نہ کسی کی آنکھ سے آنسو نکلے، سب نے کہا اچھا حضور 4 گھنٹہ تو آپ کے بیٹے کا بیان ہو گیا، ابھی تازہ علم ہے، خوب بیان کیا، سبحان اللہ، کیا کرنا ہے، 2-4 منٹ آپ بھی کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ اب بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تو فرمایا کہ یہ دوستو کل میرا ارادہ روزہ رکھنے کا، آج روزہ رکھنے کا تھا، لیکن رات کو بلی میرا سحری کا دودھ پی گئی، لہذا میں نے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا۔ اتنا کہنا تھا کہ سب رونے لگے، زارو خطار روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ بس صاحبزادے نے رات کو ابا سے جان سے پوچھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت میں نے قرآن کی آیتیں اتنی حدیثیں سنائیں اور کوئی نہ رویا، اور آپ نے بلی کا نام لیا اور دودھ کا نام لیا، یہ کون سی رونے کی بات تھی؟ فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ دل کے درد سے جو بات نکلتی اس میں اللہ تعالیٰ اثر ڈال دیتے۔ تم نے ابھی تو علم پڑھا ہے مدرسے میں، ارے ابھی ذکر فکر کرو، کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھاؤ، رگڑے اٹھاؤ، مہندی پسنے کے بعد لال کرتی ہے، ابھی کیا مجاہدہ اٹھاؤ، پھر جا کے امت کا دل لال کر سکتے ہو ایمان اور اللہ کی محبت سے، بغیر مجاہدے کے کیسے ہوتا ہے بھائی؟ دیکھو تلی کیسے بنتی ہے، اس کو رگڑ رگڑ کر اس کی بھوسی چھڑا دیتے ہیں، ہلکا پردہ رہ جاتا ہے، پھر گلاب کے پھول میں رکھتے ہیں، ایسے انسان ولی اللہ بنتا ہے، مجاہدہ صحبت اور جو ان کا بتایا ہوا ذکر ہو، اگر اتنا آپ لوگوں سے ہو سکے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ اللہ اللہ کر لیا، انشاءاللہ یہ سبق آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس کی برکتوں کو آپ دیکھیں گے۔ 100 مرتبہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکے گا۔ کیوں صاحب؟ کیا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ میں 5 منٹ لگے گا؟ زیادہ نہیں، لا الہ الا اللہ میں صرف 5 منٹ لگے گا، لیکن آپ کا قیامت کے دن، اور اگر آپ نے 10 سال پڑھ لیا 70,000 دفعے ہو گیا یہ، تو حدیث میں آتا ہے جو 70,000 دفعے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ خود بھی بخشا جائے گا، اور جس کو 70,000 بخش دے گا وہ بھی بخشا جائے گا۔ اور درود شریف کے فضائل تو معلوم ہے کہ 10 نیکی ملے گی ایک دفعہ درود پڑھنے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجہ بلند ہوگا۔ تو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ اللہ 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 کر لیا، سبحان اللہ، یہ سبق مل گیا۔ مختصر سا ناشتہ روحانی۔ ایک بزرگ نے فرمایا الہ آباد میں کہ ایک بزرگ اپنے اشراق پڑھ رہے تھے، خوب عبادت کر رہے تھے، تو ایک صاحب تھے، ان کا صاحب بڑی دیر سے مسجد سے آپ نکلے، سب تو نکل آئے تھے، آپ کیا کر رہے تھے؟ میرے ناشتے میں چائے میں اتنی دیر ہو گئی، کہنے لگے میں اپنی روح کو ناشتہ کرا رہا تھا، سبحان اللہ۔
اس لیے دیر لگے گی. تو روح کو ناشتہ کراؤ، اس لیے کہ روح جب نہ ہوگی تو آپ چائے نہیں پی سکیں گے. روح کی عزت کو پہچانو، روح کیا چیز ہے. آپ اپنے جسم کو تو ہر وقت انڈے مکھن پراٹھے کھلا رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر روح نکل جائے گی تو کوئی ایک انڈا کھا سکتا ہے؟ ارے انڈے کا 1/10 بھی نہیں کھا سکتے ہو. تو جس کی بدولت انڈا چائے اڑا رہے ہو بھائی، اس کا بھی تو بیچارے کو فکر کرو، اس روح کو بھی تو غذا دو. اور روح کی غذا اللہ کی یاد ہے، اس کو آپ انڈا نہیں کھلا سکتے. روح تو اللہ کی یاد سے زندہ ہوتی ہے. سمجھ گیا؟ بس یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندوں کی صحبت سے انسان کی قسمتیں بدل جاتی ہیں. ایک مجمع ایسی لگا تھا اور وہ اللہ والوں کا مجمع تھا، نیک بندے اللہ اللہ کر رہے تھے. ایک آدمی خالی تماشا دیکھنے بیٹھ گیا. مشکات شریف کی حدیث کی روایت ہے، فرشتوں سے اللہ نے پوچھا کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ بندے آپ کا نام لے رہے ہیں، جنت مانگ رہے ہیں، دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں اور آپ کا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے سب کو بخش دیا. فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ مگر ایک بندہ تماشا دیکھنے آیا تھا، وہ سوچ رہا تھا بہت سے لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں، تو کیا یہ تو اخلاص سے نہیں آیا، آپ کے لیے تو نہیں بیٹھا تھا، نہ اس نے کوئی ذکر فکر کیا، خالی تماشا دیکھنے آیا تھا کہ یہاں لوگ کیوں بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرے نیک بندے یہ اللہ والے جو بیٹھے ہیں یہ ایسے مقبول و محبوب ہیں کہ میں ان کے پاس کے بیٹھنے والوں کو بھی محروم نہیں کر سکتا. ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس کے بیٹھنے والا بدبخت محروم نہیں رہ سکتا، جاؤ اس کو بھی بخش دیا. تو دوستو اللہ والوں کی صحبت کا یہ معاملہ ہے. آپ دعا کر لو، زیادہ دیر بھی ہو گئی اور مجھے بھی تھکاوٹ ہے. اس کے بعد تھوڑا سا چونکہ اعلان بھی تھا پہلے، 5 منٹ گھڑی دیکھ کر ذکر کر لو لا الہ الا اللہ کا اور اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں. گھڑی نکال لو، ایک شخص گھڑی دیکھتا رہے، جیسے 5 منٹ ہو فوراً بند کر دو. دیکھ لیں گھڑی، بس 5 منٹ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لو اور اس میں یہ خیال کرو جب لا الہ کہو تو سمجھ لو ہمارا دل غیر اللہ سے پاک ہو گیا اور میری لا الہ کہاں تک گئی؟ 7 آسمان پار کر گئی، عرش تک گئی اور وہاں سے کیا لائی؟ الا اللہ کو، اللہ میاں کو لے کر آئے گی. یہ بڑی پیاری لا الہ الا اللہ ہے. سمجھا نہیں؟ بس جب لا الہ سمجھو دل پاک ہو گیا غیر اللہ سے. لا الہ کر لو. پڑھو بھائی عشاء صاحب. لا الہ الا اللہ. پہلے درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ بھی کہتے جاؤ بیچ بیچ میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ
عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہو گیا؟ لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. ہو گیا. صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کر لو بھائی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت نصیب فرما. تمام اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے اپنی رحمت سے. اللہ ہماری دنیا میں بھی برکت عطا فرما اور آخرت کے کام بھی سب بنا دے. یا اللہ ہم میں جو مقروض ہو اس کا قرض ادا فرما. جو بیمار ہو اس کو شفا دے دے. جس کو کسی گناہ کی عادت ہو اس کا گناہ چھڑا دے. یا اللہ اپنی رحمت سے جو لوگ جن کی بیٹیوں کو رشتہ نہ مل رہا ہو ان کو رشتہ اچھا عطا فرما دے. اللہ جن کی بیٹیاں مظلوم ہو داماد ستا رہا ہو اس کے داماد کو نیک اور رحم دل بنا دے. یا اللہ جو مسلمان جس دکھ و مصیبت میں ہو اللہ سب کا دکھ دور فرما دے. افغانستان کے مسلمانوں کو اللہ روسیوں پر غالب فرما. روس کو سور بنا کر نکال دے وہاں سے. اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کو مظلومیت سے نجات نصیب فرما. ان کی عزت و شوکت کا انتظام فرما. یا اللہ ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. یا اللہ ہندوستان کو اپنی رحمت سے مسلمانوں کے قبضے میں کر دے. اللہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو عزت اور راحت عافیت دے دے. یا اللہ فلسطینیوں کو عزت اور عافیت دے دے. اللہ اسرائیلیوں کو جتنے دنیا روس اور امریکہ جتنے کافر ملک ہیں اللہ ان سب کو مغلوب فرما. ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ و معصوم فرما. سارے عالم کے مسلمانوں پر یا اللہ اپنی رحمت کی بارش فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور بھائی جن لوگوں نے اس جلسے کا انتظام کیا جنہوں نے اپنے پیسے خرچ کیے جنہوں نے ہم لوگوں کو بلایا اللہ کا ذکر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا اولیاء اللہ کا ذکر ہوا. اللہ اس گھر والوں پر رحمت نازل فرما اور ان تمام انتظام کرنے والوں کو اور جو آنے والے ہیں جنہوں نے شرکت کی یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما. سب کے سینوں کو یا اللہ اپنی محبت سے بھر دے. اللہ ہماری قسمتوں کو بدل دے. اللہ ہماری شقاوتوں کو نیک سعادتوں سے تبدیل فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علیہ النبی الکریم آمین یا رب العالمین. رب العالمین شکریہ. چلو بھائی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. رضوان کی چین اینڈ گفٹ سینٹر لایا آپ کے کاروبار کی تشہیر کے لیے لکڑی پلاسٹک اور میٹل کے کی چین کلاک موبائل سٹینڈ اور دیگر گفٹ آئٹمز اپنی دکان اسکول ریسٹورنٹ اور فیکٹری وغیرہ کی مشہوری کے لیے اپنے پسندیدہ کی چین کلاک اور دیگر ڈیکوریشن اور گفٹ آئٹم تیار کروائیں. برائے رابطہ 0306616720 034596309979. رضوان کی چین اینڈ گفٹ سینٹر شاہدرہ لاہور.